نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملفوظات ہیں حضرت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے، جو مجالس ابرار میں بیان کیے ہیں ان کے خلفۂ مجاز نے، جن کا نام ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے مجالس ابرار۔ سمجھا؟ یہ فرید بک ڈپو میں چھاپی ہے دلی میں۔ تو سماعت فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک دینا گوارا نہیں، اپنے خون سے مچھروں کو ایک قطرہ دینا گوارا نہیں۔ یعنی مچھر کو اڑا دیتے ہیں فوراً مار کے، مگر دین کے ہر نقصان کو ذرا سی بات کے لیے گوارا کر لیتے ہیں۔ مثلا افطار کے دعوت پر مغرب کی جماعت اور مسجد کی حاضری کو اپنے اوپر معاف سمجھ لیا۔ افطار کے وقت خوب کھا رہے ہیں، مسجد میں جماعت چھوڑ دی مغرب کی۔ دینی مجالس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر دو چار بوڑھے معذور ہوں تو ان کی خاطر پوری مسجد کے شرکا بھی گھروں میں جماعت نہ کریں، انہی مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ ہر نیک عمل سے جس طرح روح میں نور اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہر گناہ سے ظلمت، تاریکی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اندھیرا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، جو ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھولو پہلوان اپنی تمام مقوی غذائیں کھاتا رہے۔ ایک پہلوان کا نام لیا، بھولو پہلوان مشہور تھا۔ بھولو پہلوان اپنی تمام مقوی غذائیں کھاتا رہے، صرف سال میں ایک دفعہ سنکیا کھا کر دیکھے۔ چارپائی سے لگ جائے گا نہیں لگ جائے گا، صرف سنکیا کھا لے سال میں ایک مرتبہ۔ ساری زندگی کیا کھاتا رہے؟ مقوی غذائیں، صرف ایک مرتبہ سنکیا کھا لے، کیا ہوگا؟ مر جائے گا، بچے گا نہیں۔ سنکیا کا زہر تو تمام سال کی مقوی غذاؤں پر پانی پھیر دے گا اور کمزوری کا باعث ہو، اور زیادہ مقدار اگر کھا لے تو موت بھی واقع ہو۔ یعنی زیادہ کھا لیا تو جب مر ہی جائے گا، پھر بچے گا نہیں، اور کم کھایا تھوڑا سا تو پوری باڈی میں پھیل جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح اور گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی طاقت پر اثر نہ کرے گا۔ یہ کس قدر دھوکہ ہے! کیا فرما رہا ہے؟ اصل مثال دی پہلوان کی غذا کے اوپر زہر کی۔ اگر گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی طاقت پر اثر نہ کرے گا تو کس قدر دھوکہ ہے! ہر گناہ سے دل کے آئینے پر زنگ لگتا ہے، اور دل اس کے زنگ سے ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب دل میں گناہوں سے تاریکی بڑھ جاتی ہے تو نفس ذلیل کی حیرانی اور گمراہی میں نہایت زیادتی ہو جاتی ہے۔ یعنی نفس ذلیل کی طرف چلا جاتا ہے، ضلالت کی طرف چلا جاتا ہے، اس میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اسے نیکی کی طرف لے کے جاؤ گے نہیں جائے گا، بلکہ ضلالتی کی بات کرے گا۔ البتہ اگر توبہ کر لے تو پھر تاریکی صاف ہو جاتی ہے، اور توبہ سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، تمام گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ جب پتے پیڑ سے جھڑتے ہیں نا موسم بہار میں، ایسی توبہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت شرمساری قلب کے ساتھ توبہ کرے، اپنے گناہوں پہ سب معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہر گناہ سے دل کا سکون چھین جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر لوگوں اپنی صف کو درست کر لو، ورنہ تمہاری صفوں کی کجی سے تمہارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ یعنی نماز کا جو صفیں ہوتی ہے نا، جگہ چھوڑ دیتے ہیں، خلا ہوتی ہے اس میں۔ یعنی پہلے امام صاحب کو چاہیے کہ پہلے جماعت تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے سب کو صف درست کر دیں، کوئی مطلب کندھے سے کندھا نہ کھلا ہوا ہو، شانہ باشانہ ایک دم ملا ہوا ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا، جگہ نہ ہو اس میں پوری، تب جا کے پھر تکبیر تحریمہ کہیں۔ یہ امام کی ڈیوٹی ہے۔ امام بھائی امام ہے، خالی یہ تھوڑی کہ صرف آپ امام پیسوں کے لیے بن گئے نا پھر پکڑ ہو جائے گی زبردست۔ آپ امام کے فرائض ادا کریں۔ دیکھیں ہمارے سلف صالحین نے کیسے امامت کی ہے، اور آج کے حال کے امام صرف پیسوں پہ صرف اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ توبہ! آپ سوچیں کہ ذرا سی نیت صحیح کر لو، تھوڑا سا عمل کر لو، پھر آپ کو وہ درجہ ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آپ ایسے ہی رہو گے، رات کو سوچتے میں استدار نہیں کرو گے تو پھر آپ پیسے والے امام ہوئے۔ الماذ اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل میں میری بھی اصلاح کرے اور آپ کی بھی۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب نماز پڑھاتے تھے نا تو سب کی پہلے صفحے درست کرتے تھے، اس کے بعد پھر دیکھ لیا کرتے تھے کوئی خلا تو نہیں، کیسے کون کھڑا ہے، بچہ تو نہیں ہے، کس طرح، پھر جا کے تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم دین کے غریب اسی سبب سے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ نور بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور اولیاء اللہ دین کے اسیر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس انوار جمع ہوتے رہتے ہیں۔
گناہوں سے وہ محتاط رہتے ہیں۔ تقویٰ بڑی ہی نعمت و دولت اور برکت کی چیز ہے۔ تقویٰ جو ہے نا بڑی نعمت اور دولت برکت کی چیز ہے۔ ولایت کا مدار اسی پہ ہے بھائی صاحب، تقوی پہ۔ ولایت کا مدار تقوی پر ہے، سمجھائی بات؟ ولایت کا مدار تقوی پر ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تقوی وہ کہ ہر گناہ سے بچے۔ تقوی کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی۔ تقوی کا مطلب ہے پوری عبادت کے ساتھ گناہوں سے بچنا۔ نماز روزہ کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت، لیکن گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتنی زبردست حکایتیں ہیں ملفوظات کی۔ تقوی قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی سے فرمائی گئی، یعنی قرآن پاک میں ولی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے متقی سے فرمائی گئی۔ پرہیزگار، متقی، پرہیزگار ہر چیز سے بچنے والا۔ ان کے قلوب میں اسی سبب سے ہر وقت اطمینان و سکون بھرا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جوان کے پاس بیٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسے بھی ان کے سکون کے عکس سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے گا نا اس کو بھی سکون محسوس ہونے لگے گا۔ بھائی پھول کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تو آئے گی اور شرابی کے پاس بیٹھو گے تو شراب کی بدبو آئے گی۔ جیسے گرمی سے پریشان سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کوئی گرمی سے پریشان ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے نا، سکون مل جاتا ہے تھوڑا سائے میں پیڑ کے۔ ایسی ایک ولی کے پاس بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔ ایک بڑا تاجر ہمارے مدرسے کے استاد قاری امیر حسن سے جو شخص ہے جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے مجاز بھی ہیں، سکون کی تدبیر پوچھنے آیا تھا۔ یعنی ایک بہت بڑے تاجر تھے جو قاری امیر حسین صاحب قاری امیر حسین صاحب رحمۃ اللہ، جو حضرت شیخ الحدیث کے مجاز تھے، ان سے سکون کی تدبیر پوچھنے ایک تاجر آیا تھا۔ حالانکہ ان کی تنخواہ اسی وقت 100 روپے ماہور تھی۔ ان کی قاری صاحب کی تنخواہ 100 روپے ماہور تھی، لیکن دولت سے سکون کا کیا تعلق؟ البتہ ذکر کے خلاف سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی معاصی سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع کامل نہ ہوگا۔ سمجھ بھائی؟ ذکر کے خلاف سے، یعنی ذکر کر رہا ہے اس کے خلاف جو چیزیں ہیں اس سے بچنا چاہیے بھائی صاحب۔ یعنی معاصی سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع کامل نہ ہوگا، یعنی بغیر گناہ چھوڑے ذکر کرو گے نا فائدہ نہیں ہوگا، نفع ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یعنی تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، گناہ کرے جا رہے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہیں، باہر نکل کے فائدہ نہیں ہونے کا۔ جب ذکر کامل ہوگا اطمینان کامل ہوگا، جب ذکر کامل ہوگا اطمینان کامل ہوگا۔ ذکر ناقص ہوگا اطمینان بھی ناقص ہوگا۔ ذکر کامل سے مراد یہی کہ اس کی ضد سے بچا جائے۔ ذکر کی ضد کیا ہے؟ گناہ۔ جیسے کامل گرمی جب حاصل ہوگی جب اس کی ضد سردی کے اسباب سے بھی بچا جاوے۔ کسی افسر میں تمام خوبیاں ہیں، کوئی افسر ہے اس میں تمام خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں، اس کی قابلیت بہت ہے، دور دور چرچا ہے، صرف رشوت میں پکڑا گیا صرف تمام عمر کی کارکردگی پر اثر پڑا، معطل کر دیا گیا۔ تمام خوبیاں تھیں، بڑا نام تھا، بڑے صاحب ایسے ہیں، افسر جب پکڑا گیا، رشوت پہ پکڑا گیا، تمام اس کی خوبیاں، کارکردگی پانی پھیر دیا اس پہ رشوت نے، اور سسپینڈ ہو گیا۔ ایک گناہ کا بھی عادی مجرم حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، مثال دے کے سمجھایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، جس کو مطلب نقل کیا حضرت مولانا حضرت ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں مجالس ابراء میں، کہ ایک ولی سے کوئی ایک گناہ کا بھی عادی مجرم، یعنی ایک چھوٹا سا گناہ کر رہا ہے کوئی مجرم، حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کا ولی بنائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ جس طرح سے گناہ ہو رہا ہے یہ ولی میرا بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں، ہر عیب سے اور ہر نقائص سے اور عیوب سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کیسے پسند کر لیں گے ایک شخص کو؟ اولیاء کی تعریف قرآن میں ہی یہی بیان فرمایا کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہو، جس کے اندر تجدد استمراری کی خاصیت ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی تقوی میں کوتاہیوں سے نقصان لاحق ہو تو توبہ سے تلافی کر کے تقوی کی تجدید کر لی جاوے، اور یہ عمل استمرار اور دوام کے ساتھ ہو۔ ذکر سے مراد صرف زبانی کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر عضو کا ذکر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، ذکر سے مراد صرف زبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر عضو جو جسم کے اندام ہیں، جسم کے جو ہاتھ ہیں اور جو پورے جسم کے جو ہیں، سمجھ بھائی، تمام اعضاء، ہاتھ، نگاہ، آنکھیں، زبان، کان، پیر، ناف کے نیچے کا حصہ، تمام یہ کیا ہے؟ جسم کے اعضاء ہیں۔
ان اعضاء سے بھی گناہوں سے بچانا ہے. اسی زبان سے ذکر کر رہا ہوں، یہ اعضاء کو چھوڑ دیا، بلکہ زبان کا ذکر تو ہے ہی، اس کے ساتھ اعضاء کا بھی ذکر ہے، عضو کا بھی ذکر ہے. یعنی عضو کو بھی بچانا ہے، اپنے عضو کو، جو ہر عضو کو بچانا ہے، وہ بھی ایک ذکر ہے، ہر عضو کا ایک ذکر ہے. ارشاد فرمایا دوسرا ملفوظات. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ہوئے ہیں. ایک شخص اولاد کے لیے ایک عرصے تک دعا کراتا رہا. ان کے بعد ایک شخص آ رہا تھا، اولاد کے لیے دعا کرا رہا تھا، اور وہ دعا کر رہے تھے خوب. بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نکاح بھی نہیں کیا تھا. ابھی پتہ چلا اس نے نکاح بھی نہیں کیا تھا. تو بہت ڈانٹا کہ ظالم، نکاح کے بغیر ہی اولاد کی دعا کراتا رہا، کیا تیرے پیٹ سے بچہ نکلے گا؟ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لیے خوب طبیعت سے، پتہ چلا تو نے نکاح تو کرا نہیں، کیا تو بچہ دے گا، تیرے پیٹ سے نکلے گا بچہ؟ کیا مذاق ہے بھائی، ایسے آدمی آتے ہیں مولانا کے پاس. اسی طرح ہم لوگ اسباب رضائے حق کی فکر نہ کرتے ہیں. اس کی مثال دی. اسی طرح ہم لوگ اسباب رضائے حق کی، اسباب جو رضائے حق ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، اور نہ ضد رضا کے اسباب سے بچنے کی فکر. جو اس کے ضد ہے، رضا کے اسباب سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. دعا اور تدبیر دونوں ہی کی ضرورت ہے. دعا کی بھی ضرورت ہے، تدبیر بھی. خالی تدبیر کرنی رہو، دعا کراتے رہو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اور تدبیر کرتے رہو، دعا نہ کرو. دعا بھی ضروری ہے، تدبیر بھی ضروری ہے. یعنی سجدے میں پڑھ رہو، رات دن بات کرتے ہو، پھر دعا کرو، اللہ میاں آپ ہی ہیں بس. اور پتہ چلا دعا ہی دعا کر رہے ہیں، اور ہمالے سوالے کر نہیں رہے. دعا قبول نہیں ہونے کی کیا پوری رات سجدے میں پڑے رہو؟ نہیں ہوگی قبول. اسباب تو پیدا کر نہیں رہے تمہارے نیکی پہ چلنے کے. ایک حدیث پاک میں نجات کے 3 طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں. اپنی زبان کی حفاظت رکھے، اور اپنے گھروں سے بدو ضرورت شدیدہ نہ نکلے. اس کا گھر اس کے لیے وسیع ہونے کا مفہوم یہی ہے. اپنی خطاؤں پر روتا رہے. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا دیکھیے گا. ایک صاحب نے رزق کے لیے دعا کرائی، وظیفہ بھی دریافت کیا، پھر وظیفے کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا. ایک صاحب نے اپنے رزق کے لیے دعا کرائی، وظیفہ بھی دریافت کیا، پھر وظیفے کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا. یعنی وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا حضرت، یہ بھی شکوہ کر رہا ہے ان کے. تو میں نے عرض کیا 2 ٹرک آمنے سامنے ہیں. حضرت فرمانا 2 ٹرک آمنے سامنے ہیں اور زور آزمائی ہو رہی ہے. کوئی راستہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی منزل تک پہنچے گا؟ ادھر وظیفہ جاری ہے، آپ وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں، ادھر گناہ بھی جاری ہے، آپ گناہ بھی کر رہے ہیں. وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. وظیفہ تو جالب رزق ہے، وظیفہ تو رزق کو پہنچاتا ہے. اور ماضی برعکس تنگی رزق کا اثر رکھتے ہیں، اور معاشی سے گناہ جو ہے نا سے رزق دور بھاگتا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گاڑی نہیں بڑھ سکتی آپ کی، کتنے بھی وظیفے پڑھ لو، گناہ چھوڑ نہیں رہے آپ. اور مجھ سے وظیفہ پوچھ کے جا رہا ہو، پھر کہتے ہو وظیفے سے کام نہیں ہو رہا. یہی بات ہے. اس لیے آج کے علماء جو ہے نا وظیفہ بتا رہے ہیں خوب طبیعت سے کہ یہ پڑھ لو، اس سے دنیا حاصل ہو جائے گی، یہ پڑھ لو، اس سے ولایت مل جائے گی. سارے علماء کرام میں دیکھتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کو معرفت کامل ہو جائے گی، یہ وظیفہ پڑھ لو آپ کو یہ نیکیاں مل جائیں گی. ارے بھائی گناہ سے بچو، گناہ سے بچ کے ایک تسبیح کام کر جائے گی. اکثر کیمیا ثابت ہوگی ایک تسبیح. میاں تسبیح بھی نہ پڑھو گے، گناہ سے بچ جاؤ، ولی بن جاؤ گے. جاؤ، میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو ولی گناہوں سے بچ گیا، موبائل کی خرافات سے بچ گیا 100%. موبائل رکھنا منع نہیں ہے، میرے ہاتھ میں موبائل لیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی برکت سے. جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ گناہ سے بچ جائے، موبائل کی خرافات سے. اور عورتوں سے بچ جائے باہر کی، ہر جگہ سے، اور ہر عورت سے بچ جائے، ہر بچی سے، وہ عورت سے، سب جوان عورتوں سے بچ جائے، موبائل سے بچ جائے. کیا بھلے ہی تسبیح نہ پڑھے، 5 کی نماز پڑھ لے، میاں امداد غیبی آ جائے گی 100%. زمانے سے ضمانت کا تضاد ہو جاتا ہے. اللہ دیکھیں گے گناہ سے بچ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا، کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی غیبی امداد کریں گے. اور ایک شخص رات دن بھی وظیفے پڑھتا ہے، قرآن کی بات کی تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سب کچھ، لیکن خرافات میں لگا ہوا ہے. اس سے بہتر وہ ہے. آج کے دور کا گناہوں سے بچنا، موبائل سے بچنا، لڑکیوں سے فرینڈ شپ سے بچنا 5000 مرتبہ استغفار کے برابر ہے، بلکہ زیادہ ہی. 5000 مرتبہ استغفار کے مترادف ہے پڑھنا. اس کے لیے ایسا ہے گناہ سے بچنا آج کے دور میں. کتنا ایسا ہے بھائی صاحب، نہیں بچ سکتا آدمی. اللہ جس کو چاہے کیسے بچے گا، لیکن کوشش تو کرے. کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ایک آدمی قدم بڑھا کے چلتا رہا ہے نا، اس کو احساس ہے میں چل رہا ہوں، چل رہا ہے، خواہ بھی زبان بند کر کے چل رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، گر بھی رہا ہے، کہیں پیر پڑ گیا، پھر گر گیا، پھر اٹھا چل رہا ہے. ایک شخص چل نہیں رہا، پھر بولے چلے آ رہا ہے چلنے کے بارے میں، ایسا چلو ایسا چلو، تقریر پہ تقریر کر رہا ہے، تقریر پہ، لیکن چل نہیں رہا. یعنی اس پہ عمل نہیں کر رہا. تو وہ بہتر ہے جو تقریر نہیں کر رہا لیکن چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، صرف چل نہیں رہا، بولے چلے آ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں، نہ دوسرے کو فائدہ ہوگا نہ اس کو فائدہ ہوگا. ایک جھٹکا لگے گا جب اسے پتہ چلے گا میرا ایمان کیا.
اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آرزانی سے نوازے تمام سامعین حضرات کو، اور ان کے اس بات پر عمل کرنے کی بابرکت سے اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس گن درگن کو، ناپاک کو، فقیر کو، ہیکر کو بھی توفیق آرزانی سے نوازے، کمر بستہ ہو کے ان باتوں پر، گزارشات پر، تعلیمات پر اور اس میں رسول پر چلنے کی، مر مٹنے کی تاحیات توفیق آرزانی سے نوازے، اور ثبات علیہ ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ غیروں کو توحید کاملہ پر مستمرہ ہو کے جمنے کی اور توفیق آرزانی سے نوازے۔ آمین ثم آمین، باقی دعوانا الحمدللہ۔